یہ آیات ہیں جن میں اللہ ایک ہمیں ذہن دیتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی بطن، کچھ ہیں جو پیٹ پر رینگتے ہیں، یہ بھی اللہ خالق ہے۔ منہم من یمشی علی رجلین، کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ بھی خالق اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی اربع، کوئی چار پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ بھی خالق اللہ ہے۔ پھر گھاس چارے بھوسے ونڈے کو بھینس گائے کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اسے شفاف سفید دودھ میں بدلنا، یہ گائے کا کام ہے، بھینس کا کام ہے، گوالے کا کام ہے، زمیندار کا کام ہے، کاشتکار کا کام ہے، یا کسی سائنسدان ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ چارے بھوسے ونڈے کو جوڑ کر اور گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر کو بنا کر اور خون کو بنا کر دو گندگیوں کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ تو پہلا ذہن ہے قرآن کا کہ بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ دوسرا قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس پر قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ مکان میں بنایا تو کوئی قبضہ کرو پپڑ کے قابض ہو گیا، پٹواری نو پیسے دیتے مثل اپنے نہ کرائی، ایم پی اے کو سفارش پوائی تو میں باہر کاٹ چھڑیا۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے۔ تو بنایا میں نے، قابض کوئی اور نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے، اس کے بنانے کے بعد اس پر قبضہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے رب نے تھامے ہوئے ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اس سے پیچھے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ عارف والے کے میرے بندو، مجھے ایک بات کا جواب دو، میں اس رات کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں دن لا کے دکھا دے؟ سدو کسی نو ہن، کوئی آوے گا؟ کوئی ہے میرے سوا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قبضہ تیرے اللہ کا ہے۔ پھر اس سے اگلا قدم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اور اگر میں اس رات کو ہٹا کر دن کو لاؤں، پھر دن کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، تو مجھے بتاؤ کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو دن کو واپس لے جائے اور رات کو تمہارے اوپر لے کر آئے؟ میرے سوا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب ان آیات میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ اور اس لیے ہے کہ اللہ کی ٹکر کا اور کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، میرا اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اچھا اگر میرے مقابلے میں ہوتا ما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرا قبضہ اس لیے ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں۔ اگر میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کائنات کا قانون ہے، دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں ٹکرائے بغیر چارہ نہیں، ٹکراتی۔ دو طاقتیں میدان میں آئیں گی ٹکرائیں گی، ایک ہوگی ٹکر والا ہے نہیں، دو ہوں گی ٹکرائیں گی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے عارف والے کے میرے بندو، اگر میرے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، پھر کیا ہوتا کہ پھر تم سنتے کہ آج لڑائی ہوئی، چوں آسمانہ تے پہلے رب قبضہ کیتا تے ترائے آسمانہ تے دوے رب قبضہ کر لیا۔ ایک زمین رب کے قبضے میں آ گئی اور 6 زمینیں دوسرے رب کے قبضے میں چلی گئیں۔ تو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دن اور رات کا نظام ہے،
چاند تارے سورج ستاروں آسمانوں کا نظام ہے، اس پر کوئی خلل نہیں ہے، تو یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ درجہ بدرجہ ذہن بنا رہا ہے کہ سارے جہان کا مالک اللہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس پر جو قبضہ ہے وہ تیرے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر تیسرا اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس جہان میں جو ہوتا ہے وہ تیرے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اس کو قرآن یوں بتاتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہے کر دے۔ کیسے؟ کیا شکل ہے؟ کہ یہب لمن یشاء اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، ایک بھی نہ دوں بیٹا۔ یہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، ایک بھی بچی نہ دوں۔ اور کیا کروں؟ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں دونوں دے دوں، بچے بھی دے دوں بچیاں بھی دے دوں۔ اور کیا کروں؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر میں چاہوں تو بانجھ کر دوں، اولاد نہ دوں، تو تم لاؤ کسی ڈاکٹر کو جو تمہیں اولاد دے کے دکھا دے۔ اور اللہ کیا ذہن بناتا ہے کہ جو چاہتا ہوں میں کر دیتا ہوں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، عارف والا کو بتاؤ کہ اصل شہنشاہ اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے عزت دے دیتا ہے۔ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اونچا کر دیتا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے تو اسے کوئی رکوا نہیں سکتا، جب وہ روکتا ہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا۔ جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں۔ اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آیا، اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی۔ انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے، تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا۔ تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو عزیر سے پوچھا، عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے۔ تو نہیں، یا اللہ بعد یوم،
یعنی آدھا دن، آدھا دن۔ تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ کہ یعنی 100 سال کہاں؟ کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے۔ جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر کہنے لگے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور ہی غائب، دیکھا تو نشانی کوئی نہ۔ وانظر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا، کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں۔ ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ عرب والے کے میرے بندے بندیو تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ۔ دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، بٹ سے بھی بچا تھا اور شراب سے بھی بچا تھا اور ظلم سے بھی بچا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدیاں کر دیندا، لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء یؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ اے سب کچھ کر سکتے ہیں، اے سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں کو اسی کم کٹھامنا ہے، لہٰذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں،
اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں ہیں، گرے نہیں۔ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا۔ 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا، یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو رو، اور پھر بھائیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا، کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں۔ جو مجھے پکارے گا، جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آئے ہائے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا صنم کہتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام ہے، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھولاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں۔ تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنو تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جانے کوئی گھنٹے تک لگن گئے، تھوڑے تک چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تو کھا پی جائیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں
زندہ کو میں دفن کر دوں، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پین؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری ویکھیا 82 میں کہ میں ایک گٹار بجائی جاتا، رومال بچھایا، میں کوئی ہے کی، میں کہ اتھو دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے، وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ پاک سے اپنی، دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیری بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا۔ اللہ سے ایسے باتیں تو کرو۔ ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کوئی اس طرح مانگا جاتا ہے، اور رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل، ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے،
دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو نا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ یاد ہو تم لوگوں نے ایک ایک پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تک تمہیں اے ہی بچدا، تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ اس کا قرضہ مانگو وہ بھاگ جائے گا۔ اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ ام الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ، وہ مسجد میں تھی، تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ اے ترے لفظ اس نے بولے ہیں، یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائے، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی، یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ۔ ایک بدو اور وہ حج میں نا منا سے توڑ لگائی اس نے، وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، یا اللہ بعد رش ہو جائے گا تو میں انہوں پہلے معاف کر دے، یا اللہ بعد رش ہو جائے گا پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، میں انہوں پہلے معاف کر دے۔ اللہ سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب پکارو تو اللہ کو پکارو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بنانے دے چکر آئی، میں سنگر بنانے دے چکر چاہوں، تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے، 15 منٹ اور بات بتری، پونا گھنٹہ گزر گیا، میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی اب حج پہ آئے ہیں
تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی 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 ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا، میری سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ، اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھو میں کوئٹہ میں تھا، تو بھائی پہلے ایک گل دس دوں، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ تسی سارے مفتی آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے، سمجھ آئی؟ اصل میں پہلے دستا پیا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا، کھڑے ہو کے پیا سے، اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے، اور کرسی سے جاؤں پھر بیٹھتے پیوں، تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے تو میں نے کوئی حرام کر دیا، بلکہ یہ ہماری صحت کے لحاظ سے ہے، کھڑے ہو کے نہ پیو بیٹھ کے پیو۔ تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے ویجے، میرا گلا سوکھ گیا، میں بیانے پانی پیندو نا۔ اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے، جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا، اور آپ کی کرامت تھی کہ
کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، نہیں وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت او فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنی، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑ نال پٹ 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 کے اوکھی ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کسلیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، بڑے خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی قدرتی تھی۔ سہل الخدین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال۔ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن، فی عینیہ دعج، ادعج، اشکر، احور، اکحل، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی اور سرما لگا ہوا۔ آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا، وہ چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے۔ سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ، یہ سخاوت کی علامت ہے، جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور پر، جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہن ویکھن نہ بہ جائے جائے اپنیاں، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے۔ کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے۔ رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔ اشر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، یہاں۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا۔ سبط القصف، سیدھا قد تھا، ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ادھر ہو کے دکھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، شکر ہے میرا بھی برابر ہے۔ کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں، وہ ہسن تا منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا، گڑ 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 گڑ۔
بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو، اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گا۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین، نرم و نازک، خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی، لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگ جائے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، اتنی تیز چال تھی آپ کی۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، مطلب ادھر سے، یہ بیٹھے ہیں کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے، آپ ایسے ہوتے تھے، جی فرمائیے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ۔ اور مرد عورت سارے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے، بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، بہت ہی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادری آئے تھے، چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا، تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا، کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے
تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ۔ تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم کی تھیں، اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اندر ہے لائف، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جو 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔
آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائے۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، آ کے خیرت ہے کی ہے، وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے باؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں، جو ہی حضرت فاطمہ جو تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، ویسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے۔ ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا ہے۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔
اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. میں کہ 29.5 فٹ کاٹ دے باقی ران دے. کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. ایک نماز نہ چھوٹے، جس حال میں بھی ہیں نماز نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں دھرتی میں کوئی نہ تھا. اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے. کہا تم جنگ نہ روکو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے. اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھو. وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو. نماز نہ چھوڑ. جس قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے پھر سو جائے. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے میٹھا بول، اس کو میٹھا بول بولنے کی عادت ڈال. اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں ہے. یہ ہماری بسیں ہیں نا پاکستان میں جو چلتی ہیں، ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں. جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ یا پاس کر یا برداشت کر. پھر اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے. اور پرانی کو رنگ روغن کر کے لے آئیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سڑکوں پہ چل چل کے. سی زندگی گزر گئی چلتے 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 چلتے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر